السلام علیکم کلاس. لیٹس اسٹارٹ دی لیکچر. تو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کر لی تھی انٹرنیشنل ریلیشنس کی. اس کے بعد براڈر اور نیرور میننگ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا انٹرنیشنل ریلیشنس کا. پھر اس کے بعد فلاسفرز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, لائک ایرسٹوٹل, پلیٹو اینڈ سوکریٹ. آپ کو پتہ ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا کلاس میں. سو میں نے اس لیے سوچا کہ تھوڑا سا ریوائنڈ کر دوں اس کو, تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ چیزیں ریکال ہو جائیں, کیونکہ بالکل وہیں سے اسٹارٹ کروں گی جہاں سے میں نے چھوڑا تھا, تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد جے روسیو ایک اسکالر تھا, اس نے پھر اس کی کوٹیشن میں ہم نے وہ بھی ڈسکس کی تھی, جس میں اس نے بولا تھا مین از بورن فری بٹ ہی از ایوری ویئر ان چین. ٹھیک ہے, کہ یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ کہیں بھی جس طرح ایک انسان ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا, آئسولیشن میں کوئی بھی انسان نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, آپ کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے, دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ, بہت سی ایسی ضروریات ہوتی ہیں. صرف اگر ہم اکنامک نیڈس کو نہ بھی دیکھیں تو اس کے علاوہ سوشل نیڈس جو آپ کی ہوتی ہیں, پولیٹیکل نیڈس جو ہوتی ہیں, وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بولے بغیر نہیں رہ سکتے, آپ دوسروں سے انٹریکشن کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, تو اس کو فردر ڈسکس نہیں کرتے. آئی تھنک ہم نے ڈپارٹمنٹ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو تھا فرسٹ, وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا, لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتی ہوں. بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ فرسٹ ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز وہ یونیورسٹی آف لندن میں اسٹیبلش کیا گیا تھا فار دا فرسٹ ٹائم. یہ اسکول آف اکنامکس میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا. اس کے آگے چلتے ہیں. اب بیسیکلی جیرمی بینتھم واز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان انٹرنیشنل ریلیشن ان دا ہسٹری آف انٹرنیشنل ریلیشن, بیکاز ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو کوائنڈ دا ٹرم انٹرنیشنل ریلیشنز. ٹھیک ہے, بیسیکلی ہی کوائنڈ دس ٹرم ان 1789 ان ہز بک مورل لیجسلیشن. ٹھیک ہے, اور پھر یہ بندہ بیسیکلی انگلش اسکالر تھا یہ, اور سوئٹزرلینڈ میں تھا, اور آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹرن اسکالر ہے یہ. اور اسے ہم کہتے ہیں فادر آف یوٹیلیٹیرین تھیوری. اسے ہم جیرمی بینتھم کو ہم یہ بھی کہتے ہیں یوٹیلیٹیرین تھیوری. اس کی بہت زیادہ فیمس اور پاپولر قسم کی تھیوری تھی. ٹھیک ہے, جس کا کوٹیشن یہ تھی میکسیمم ہیپینیس فار میکسیمم نمبر آف پیپل. ٹھیک ہے, اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ آپ جتنے بھی آپ اگر کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہو, اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پلیئر کریٹ کیا جائے. بیسیکلی یہ تھیوری جو تھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹول تھا جس سے آپ میئر کرتے ہو ہیپینیس اور پین کو. ٹھیک ہے, بیسیکلی اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ دو ماسٹرز کے انڈر ہوتا ہے, گریٹ ماسٹرز کے انڈر ہوتا ہے. ایک پین ہے, ٹھیک ہے, تو دوسرا پلیئر ہے. یہ دو ماسٹرز ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں, دونوں ہی ہمیں لیسنز سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں جو دونوں جو ماسٹر ہیں, ان کی وجہ سے یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ہم ڈفرینٹ قسم کی سچویشن کو ہینڈل کر سکیں, فیس کر سکیں, اور پرابلمس کو کوپ اپ کر سکیں ود ڈفرینٹ ٹیکنیکس. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پلیئر ملتا ہے, تب بھی آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اسپیشلی جب آپ پین میں ہوتے ہیں تب تو بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جیرمی بینتھم نے یہ کہا تھا کہ یہ رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی ٹو گیو دا ہیپینیس ٹو دا پیپل آف اسٹیٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ آئسولیشن میں رہو گے تو وہ نہ صرف آپ کی اسٹیٹ کے لیے ایک پین ہوگا, بلکہ آپ کی پبلک کے لیے بھی ایک پین ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ آئسولیشن میں رہ لو گے, ٹھیک ہے, آپ کس سے کانٹیکٹ نہیں کرو گے, آپ کس سے انٹریکشن نہیں کرو گے, دوسری اسٹیٹس کے ساتھ آپ ریلیشن نہیں بلڈ اپ کرو گے, تو کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے ایسے ریسورسز ہیں جو آپ سنگل ہینڈیڈلی نہیں اس کو گین کر سکتے, کور کر سکتے. بہت ساری ایسی نیڈز ہوتی ہیں, اسی لیے ہم ریلیشن شپ بلڈ اپ کرتے ہیں. اگر ہم صرف نارمل اپنی لائف کو دیکھیں, ایک انڈیویجول لائف کو دیکھیں, تو ہم اپنی بہت ساری ضروریات کی وجہ سے
ریلیشن بلڈ اپ کرتے ہیں، انٹرسٹ کی وجہ سے ریلیشن بلڈ اپ کرتے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ جو ہیں وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی، بہت ساری چیزوں، بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے پوائنٹس پہ وہ ویک ہوتی ہیں، اس لیے وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی بینتھم اکویٹڈ ہیپینیس ود پلیئر اینڈ دا ایبسنس آف پین. ٹھیک ہے، کہ اس نے بیسیکلی کہا تھا کہ آپ میئر کرتے ہو اس سے کہ آپ کو کس طرح ہیپینیس ملتی ہے اور کتنا پین ملتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کی تھیوری میں بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کا جو رائٹنس اور رانگنس ہوتی ہے نا کسی بھی ایکٹ کی، ٹھیک ہے، وہ بیس کرتی ہے اس کے رزلٹ پہ. بیسیکلی یہ آپ کو میں کرکس کہہ دوں اگر تو یہ وہ ہوگا اس یوٹیلیٹیرین تھیوری کی کہ جو بیسیکلی کسی بھی ایکٹ کی جو رائٹنس اینڈ رانگنس ہوتی ہے وہ اس کی ڈپینڈ کرتی ہے اس کے رزلٹ پہ. ٹھیک ہے، اگر تو اکارڈنگ ٹو بینتھم، اگر تو آپ کا ایکٹ جو ہے وہ مطلب اگر ہم کورٹس کے اکارڈنگ دیکھیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے دوں گی ایک، تو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہاسپٹل جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ غریب ہے، ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا ہم نے آپریشن کروانا ہے اور اس کے لیے بہت ساری اماؤنٹ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ آن دا اسپاٹ وہ چیزوں کو مینیج نہیں کر پاتا، اتنی اماؤنٹ نہیں ایک دم سے لا سکتا. تو کیا مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ فوراً کہیں نہ کہیں سے چوری کر لے. ٹھیک ہے، اٹس جسٹ ایگزامپل. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بینک سے چوری کر لیتا ہے. اگر ہم کوڈس کو دیکھیں، مورل کوڈس کو دیکھیں، مورالٹی کو دیکھیں، تو چوری جو ہے وہ ایک رانگ ایکٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چوری کر کے وہ پیسے ڈاکٹر کو دے کر آپریشن کروا کے اپنے بیٹے کی جان بچا لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی رزلٹ کیا آتا ہے، ایک انسان کی جان بچ جاتی ہے. تو جان بچ جانا کیا کرتا ہے، ہیپینس کریٹ کرتا ہے، پلیئر کریٹ کرتا ہے. تو یہ سمپلی مطلب یہ ہوا کہ چوری کرنا جو ایکٹ تھا اس کی رائٹنس اینڈ رانگنس کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، رزلٹ پہ. اگر آپ کا رزلٹ جو ایک بندے کو بچا لیا ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ کا جو ایکٹ ہے وہ بھی رائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہے کہ اس میں سمپلی ہم جس وقت اسٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں تو اسٹیٹس جو ہیں وہ ایسے بہت سارے ڈیسیژن لیتی ہیں جو دوسروں کے لیے رانگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ آپ کے لیے، آپ کی اسٹیٹ کے لیے فروٹفل ہوتا ہے. تو وہ جو ڈیسیژن ہے، وہ جو پالیسی ہے وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی پبلک کے لیے میکسیمم ہیپینس کریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ بینتھم کا جو فلاسفی ہوگی وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، نیچر کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کو کل میں نے ایک ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی آپ کے گروپ میں. اگر آپ نے ٹائم نکال کے وہ ویڈیو دیکھی ہو، جو کہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی، تو اب جب میں چیزیں ایسی شیئر کر دیا کروں نا تو ان کو کائنڈلی دیکھ لیا کریں، ان کو ذرا سن لیا کریں، کیونکہ اب یہ آج جو میں نے یہ لیکچر پریپیئر کیا، یہ بہت میرے لیے ہیکٹک تھا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں نے اس کو پریپیئر کیا، پھر اس کے بعد میں نے اس طرح موبائل میں اس پہ نوٹس بنائے اور دین یہ سب. تو وہ ایک فیس ٹو فیس والی چیز تو بالکل ایزی ہوتی ہے نا، میں آپ کو ایزیلی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑی چیزیں ہیکٹک ہیں. تو میں زیادہ تر یہ کروں گی کہ لنکس بھی آپ کو سینڈ کروں گی، ویڈیو بھی، اور جو چیزیں بہت مشکل ہوں گی اس میں آپ کو ریکارڈیڈ لیکچر اس طرح. ٹھیک ہے، تو بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ میں نے آپ کو جو ویڈیو شیئر کی تھی آپ کے ساتھ، آپ نے اسے دیکھا ہو اگر، تو اس میں بیسیکلی بالکل انٹرو سے اینڈ تک اور وہ ساری چیزیں اس میں تھی. تو میں نے سوچا کہ وہ جو مین چیزیں ہیں جو اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہیں تو وہ آپ وہاں سے سمجھ جائیں. میں بتا دیتی ہوں، نیچر کی طرف آ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو نیچر نظر آ رہا ہوگا. تو ہم یہاں پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے نیچر کی بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا نیچر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ اس میں پوائنٹ آ جاتا ہے انارکی. ٹھیک ہے، کہ آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنز کا نیچر کیسا ہوتا ہے، انارکک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل سسٹم کیا ہے، انارکک ہے. کہ مطلب میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہوگا کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ بالکل ایکول ہیں. ٹھیک ہے، ان ٹرم آف کیپیبلٹیز
دے ڈفر، ٹھیک ہے، کیپیبلٹی وائز کوئی زیادہ پاورفل ہے، کوئی ویک ہے، ٹھیک ہے، لیکن فنکشن وہ سیم پرفارم کرتی ہیں، تو اس لحاظ سے ہم انہیں سیم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ وہ ساری جو اسٹیٹ ہیں وہ سیم ہیں، کیونکہ ان کے 4 ایلیمنٹس بھی کور کر رہی ہیں، وہ ٹیریٹری، وہی ساری جو میں نے آپ سے چیزیں ڈسکس کی تھی. تو یہاں پہ کوئی بھی انارکی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایبسنس ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے، ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے جو ان کے ریلیشنس کو ریگولیٹ کر سکے، ٹھیک ہے. ان کو یہ ساری اسٹیٹ جو ہیں وہ لیگلی ایکول ہیں، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسی گورنمنٹ گلوبل ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے ان اسٹیٹس، سوورن اسٹیٹس پہ جو انہیں کنٹرول کر سکے، یا کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو ان کے ریلیشنس کو ریگولیٹ کر سکے. اگر کوئی ڈسٹربنس کریٹ کریں تو وہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم ایک اسٹیٹ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، تو ہم میں سے اگر کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہوگی تو ہمارے اوپر اتھارٹیز ہیں جو ہمیں فوراً سپریس کر دیں گی کہ ہم ڈسٹربنس نہیں کریٹ کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس طرح انٹرنیشنل سسٹم میں ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو آپ کی ڈسٹربنس، اگر ایسا ہوتا تو ابھی جتنی ڈسٹربنس کریٹ ہوئی بھی ہے ورلڈ سسٹم میں تو وہ چیزیں ہینڈل ہو جاتی، ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہے نو سنگل ڈیفینیشن، یہ آپ کی ویڈیو میں نہیں ہے، یہ ایڈیشنل پوائنٹ ہے. اس میں یہ سمپل سی بات ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، بہت ساری ڈیفینیشن جب میں آپ کو کروا رہی تھی، تو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ڈفرینٹ جو اسکالر ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی کوئی بھی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر اسکالر، ہر فلاسفر اس سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے، ڈفرینٹ لینس سے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ پہ جاتے ہیں. نیشن اسٹیٹ، وہ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے یہاں پہ جسٹ مینشن کیا ہے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ پھر میں اسے پورا لکھتی، تو اسی لیے میں نے آپ کو ویڈیو سینڈ کی ہے. نیشن اسٹیٹ، یہاں پہ اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں مین ایکٹر ہے. سب کچھ نیشن اسٹیٹ کے ارد گرد گھومتا ہے. مطلب یہ جو آپ کی اسٹیٹ ہے، پاکستان، انڈیا، یو ایس، یہ جو اسٹیٹس ہیں ان کے ارد گرد انٹرنیشنل ریلیشن گھومتا ہے. مطلب کہ ایک اسٹیٹ کا دوسرے اسٹیٹ ریلیشن بن گیا، اس کے بعد ان کی کانفلکٹ ہو گئے، پھر ریکنسیلیشن، پھر کوپریشن وغیرہ وغیرہ ٹریٹیز ہو گئی. تو کیا ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ مین ایکٹر ہے جس کے ارد گرد انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ گھومتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ یورو سینٹرزم ہے. یورو سینٹرزم سے آپ یہ مطلب لے سکتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہی یورپ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ سے ہوا ہے. میں نے آپ نے اسائنمنٹ بھی مجھے دی نہیں ہے، کچھ نے جو نہیں دی ہوئی، جو ہم نے ٹاپک اس کو ڈسکس کیا تھا تھرو پریزنٹیشنز. تو وہ جو ویسٹفیلین اسٹیٹ سسٹم تھا، تو ویسٹفیلیا بیسیکلی کیا ہے، یورپ کی ایک سٹی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ وہ یورپ میں ہی لوکیٹڈ ہے. تو کیا ہوا کہ وہاں سے یہ ایک پورا پروسیس سٹارٹ ہوا، آئیڈیا اوریجنیٹ ہوا. تو اس لیے اس کو یورو سینٹرسزم کہتے ہیں کہ یہ وہیں سے نکلا. اس کے علاوہ جو بھی یورپ کا تھاٹ پروسیس ہے، پوری دنیا اسی کے اکارڈنگ چل کے انٹرنیشنل ریلیشن کو اسٹڈی کرتی ہے، انہی کے ایتھوس سے، انہی کے سیٹ آف آئیڈیاز، ٹھیک ہے، انہی کا کلچر، انہی کے سیٹ آف آئیڈیاز. اس لینس سے ہم جو ہے پورے ورلڈ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لینس سے دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل سسٹم کو اسی طرح اسٹڈی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، کنفائنڈ ہو گیا انٹرنیشنل ریلیشنز یورپ میں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بکس جو ہیں، اسکالرز جو ہیں وہ یورپ سے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں بکس لکھی ہیں، اور وہ زبردست قسم کی لٹریچر ہے، وہ سارا کہاں سے آیا ہے، یورپ سے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، ملٹی ڈسپلنری اینڈ ملٹی تھیوریٹیکل. یہاں پہ میں نے اس کو تھیوریٹیکل کو اسکپ کر دیا کیونکہ بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں. تو یہاں پہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہے. اس کو مطلب کہ ورلڈ فینومنا کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سارے کہتے ہیں نا کھچڑی جو ہوتی ہے نا، تو یہ انٹرنیشنل ریلیشن ایک انٹر ڈسپلنری
سبجیکٹ ہے کہ جہاں پہ بہت سارے سبجیکٹ مل کے باقی جو لینزز ہیں، کیونکہ آپ ہسٹری کے بغیر انٹرنیشنل ریلیشن نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہسٹری آپ کو بتاتی ہے کہ ورلڈ وار فرسٹ میں کیا ہوا، ورلڈ وار سیکنڈ میں کیا ہوا، 30 ایئر وار کیا تھی، ویسٹ فیلیا میں کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح اکنامکس میں اگر دیکھیں تو اکنامکس آپ کو بتاتی ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے، کس طرف دنیا جا رہی ہے، کون سا اکنامک سسٹم بیسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. جیوگرافی اس طرح لا، اس طرح پولیٹیکل سائنس. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ ہے. اس کا نیچر ہے کہ آپ بہت ساری سائنسز کو ملا کے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جس وقت ہم ملٹی تھیوریٹیکل کہتے ہیں تو پھر ہم آگے جب میں آپ کو تھیوریز ذرا ان کا آئیڈیا دوں گی، تو کوئی بھی ایسی تھیوری نہیں ہے، جس طرح کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے جس سے ہم سنگل ہینڈلی انٹرنیشنل ریلیشن کو اوور آل ایکسپلین کر سکیں. اسی طرح کوئی تھیوری نہیں ہے جس سے سنگل ہینڈیڈلی ہم انٹرنیشنل سسٹم کو ایکسپلین کر سکیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ تھیوریز آتی ہیں، وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ایکسپلین کرتی ہیں اور وہ اپنی جگہ فٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر پھر نیکسٹ اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو وہ کنٹمپریری میں آ جاتا ہے کہ کنٹمپریری نیچر کیسے چینج ہوا ہے، چینجنگ نیچر ان کنٹمپریری ورلڈ. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ این جی اوز آ گئی ہیں، ان کا بھی ایک رول، نان اسٹیٹ ایکٹرز. ٹھیک ہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز وہ ہوتے ہیں جو مطلب اسٹیٹ کی طرح نہیں ہوتے، جن کے 4 وہ ایلیمنٹس نہیں ہوتے جس طرح اسٹیٹ کے 4 ایلیمنٹ ہوتے ہیں، یہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹیریٹری وغیرہ. تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر لائک سپرا نیشنل آرگنائزیشنز وغیرہ، این جی اوز وغیرہ. تو یہ ان کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کسی بھی اسٹیٹ میں این جی اوز ہوتی ہیں تو وہ کتنا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کس طرح وہ اس کو چینج کر رہی ہوتی ہیں، اس کی سچویشن کیسے چینج کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ یورو سینٹرسزم سے نکل آیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف وہ یورپ تک نہیں کنفائنڈ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نارتھ امریکہ، ایشیا، اب انڈیا پاکستان، جو مطلب انڈیا پاکستان کی جو ٹسل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے مطلب ایک بڑی اسپائسی نیوز ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ کیسے انٹرنیشنل ریلیشن کو کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، پھر نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اس کا جو بیسیکلی شفٹ ہے، جو سینٹر ہے، فوکس جو اس کا فوکس ہے وہ پریویسلی وار اور سیکیورٹی پہ زیادہ تھا، لیکن اب یہ جو ہے اکنامکس پہ بھی اب اس کا شفٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، فوکس اس کا شفٹ ہو گیا. اس کے علاوہ کوآپریشن پہ، کیونکہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر 3rd ورلڈ وار نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیٹس کو یہ سمجھ آ گئی کہ وار میں صرف نقصان ہے اگر آپ کوآپریشن کرتے ہو انٹرسٹ کی بیس پہ. ٹھیک ہے، فار دا ٹائم بینگ آپ کو لگا یہاں پہ ہمارا انٹرسٹ ہے تو آپ وہاں پہ کوآپریشن کرتے ہو تو آپ کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو نیچر ہو گیا، نیکسٹ پہ چلتے ہیں اسکوپ. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک اسکوپ میں اگر آپ پڑھیں گے خود آپ کو سمجھ آ جائے گی. 2 طرح کے اسکوپ ہیں، ایک ٹریڈیشنل اسکوپ ہے. ٹھیک ہے، ایک کنٹمپریری اسکوپ ہے. میں نے لی ہوئی ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو. ٹریڈیشنل اسکوپ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت ٹریڈیشنل اسکوپ کی بات کیا جائے تو مطلب کہ جو ٹریڈیشنل ٹائم پہ ہسٹوریکلی ہسٹری میں جو آئی آر کا اسکوپ تھا وہ صرف کانفلکٹ. ٹھیک ہے، اسٹیٹس کے درمیان کانفلکٹ اور کوآپریشن اور ان کی انٹریکشن کو ہی اسکوپ مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ کیسے آپس میں نیشنل انٹرسٹ ایڈجسٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر پاور اسٹرگل فار پاور، مطلب کیسے دیکھیں پہلے 2 سپر پاور تھی، پھر 1 سپر پاور ہوئی. تو یہ بیسیکلی اسٹرگل آف پاور ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس اگر پاور نہیں ہے تو دوسری اسٹیٹ آپ کو سپریس کر دے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وار، پیس، سیکورٹی، یہ ساری چیزیں، ٹریٹیز، انٹرنیشنل لا، اسٹڈی، یہ فارن پالیسی، یہ جو ہے یہ اسکوپ ہے، یہ ٹریڈیشنل اسکوپ ہے. اگر آپ کنٹمپریری اسکوپ مطلب کہ کرنٹ اسکوپ اگر دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز کا، تو اس میں اب جو ہے صرف پالیٹکس نہیں رہی، اس میں اب ٹریڈ، اکانومی، کلچر بہت ایک نئی امپورٹنٹ چیز ہے. کلچر بیسیکلی بہت اچھی، بہت زبردست قسم سے اسٹیٹ کے ریلیشن کو وہ ریگولیٹ کر رہا ہے کہ کیسے تھرو میڈیا، تھرو سوشل میڈیا، کیسے دوسروں کا کلچر، ویسٹ کا کلچر ہم پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور کیسے وہ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں مینٹلی، ہمیں ویکر کر کے، سب آرڈینیٹ کر کے. اس کے علاوہ ایجوکیشن ابھی دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشن میں آ گئی ہے، ریلیجن ہے، ریلیجن ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد موومنٹس جو ڈفرینٹ چلتی ہیں. اس کے علاوہ اکنامک سسٹم
اب نیئر جو اسکوپ آتا ہے وہ اکنامک سسٹم، فری ٹریڈ، اکنامک لبرلائزیشن، گلوبلائزیشن بھی ایک اس کا پروسیس ہے جہاں پہ آپ یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ اپنے بارڈرس کو ٹیئر ڈاؤن کر دو، مطلب کہ کوئی بھی ریسٹرکشن نہ ہو، بارڈرز ریسٹرکشن نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر وہی میں نے آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹرس کا جو بتایا تھا. پھر اس کے علاوہ ڈپلومیٹک ہسٹری، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، انٹرنیشنل لا، ٹیررزم، مائگریشن، ریفیوجی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اسکوپ میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں چلتے ہیں سگنیفیکینس آف انٹرنیشنل ریلیشنس. تو یہ بھی بالکل ایزی سا ہے کہ نیشن اسٹیٹ کے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو سگنیفیکینس ہوتا ہے نیشن اسٹیٹ، دیکھیں اگر انٹرنیشنل ریلیشن نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کو کرتا ہے نیشن اسٹیٹ میں ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز، ظاہر سی بات ہے آپ ایک جگہ اگر ریلیشنز ہی نہ رہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا ایونٹ کہاں پہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو وہ چیزیں اتنا فائدہ نہیں دیں گی. لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز ہے تو اسٹیٹ کو یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے کہ کہاں پہ کون سا ایونٹ ہوا ہے، کہاں پہ کس طرح اکنامک ڈسٹربنس ہوئی ہے، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے اسکالرز ہوتے ہیں ہر اسٹیٹ میں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، فلاسفر مطلب سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر فارن پالیسیز بناتے ہیں، اور پھر ان فارن پالیسیز کے تھرو اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ پیٹرن ایک سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی کی بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ کمیونٹیز ہوتی ہیں اسٹیٹ انٹرنیشنل سسٹم میں، ان کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. انڈیویجول کو دیکھیں، انسانوں کو دیکھیں، تو دیکھیں آپ اگر آپ انسان ایک بندہ ہے تو وہ دوسری اسٹیٹ کوئی بھی ڈیسیژن ہوتا ہے، کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی چاہے بیونڈ دا باؤنڈری وہ اس بندے کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. فار سپوز کہ اکنامک ریسیشن آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے بیونڈ باؤنڈری مطلب وہ یو ایس میں ریسیشن آیا تھا، لیکن یہاں پاکستان میں بھی اس نے ہمیں افیکٹ کیا تھا، لوکل پبلک کو اس نے افیکٹ کیا تھا کہ مطلب چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی تھی، اکنامک پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں بالکل ایزیلی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو یہاں پہ مینشن نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشنس کیا کرتا ہے، اس کی سگنیفیکینس بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف ریلیشنز. ٹھیک ہے. کہ کس قسم کے ریلیشنز ہوتے ہیں اسٹیٹ کے درمیان. انٹرنیشنل ریلیشنز کے تھرو ہم یہ چیز انالائز کر سکتے ہیں، ایدر وہ اکنامک ریلیشنز ہیں، پولیٹیکل ریلیشنز ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں، کلچرل ریلیشنز ہیں، یا اس کے علاوہ ریلیجیس ریلیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک سب سے بڑی سگنیفیکینس یہ ہے کہ اگر جو پاسٹ ایونٹس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو اکنامک ریسیشن آیا، ورلڈ وار فرسٹ ہوئی، کیونکہ آپ نے اسائنمنٹس کی نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب ایک وار ہوئی تو اس کے کازز کو اسٹڈی کیا گیا، اس کے بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی کیا گیا، اس کی ایونٹ، اس کے پورے فیزز کو، ٹائم لائن کو اسٹڈی کیا گیا، دیکھا گیا کہ بیسیکلی کہاں پہ کون کون سے لوپ ہولز تھے جن کی وجہ سے اتنی بڑی وار ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ میں پھر جب لیگ آف نیشن بنی تو لیگ آف نیشن میں ایک اٹیمپٹ تھی کہ ہم اس وار کو اوائڈ کریں، تو پھر اس کے بعد وہ بھی فیل ہو گیا. تو نیکسٹ ٹائم پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر یو این بنی. تو مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ پاسٹ ایونٹ، جو پاسٹ پرابلمس جو ہوتی ہیں وہ ہم لوگ وہ بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشنز انسائٹ رینڈر کرتا ہے ان ایشوز کو، ان پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی جو ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں کرنٹلی ود دا ہیلپ آف پاسٹ ایونٹس، کہ پاسٹ میں پرابلمس ہوئی ہیں تو اب ان میں کون سی ٹیکنیکس اپلائی کی گئی تھی جس سے ہم نے ان پرابلم کو کوپ اپ کیا تھا، تو اب ان پرابلم کو ایسے فیس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ورلڈ وار ہوئی، فرسٹ ہوئی، سیکنڈ ہوئی، تو پھر تھرڈ ابھی تک نہیں ہوئی، کیونکہ پھر وہ چیزیں ایسی کی گئی، ایسے میجرز لیے گئے کہ وار نہ ہو. تو کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ پیس اور ریکنسیلیشن ہوتی ہے کہ پرابلم کو لیڈ ٹو وار. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ اف اٹ پرووائڈ انسائٹ ہاؤ ٹو ریکنسائل اور اوائڈ وار. ٹھیک ہے. تو اگر ہم وار کی طرف جا رہے ہیں تو ایسی ٹیکنیکس دے گا، ایسی انسائٹ پرووائڈ کرے گا کہ ہم کوپریشن کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ میجرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں سے ہم وار کو اوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اکنامک ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے،
آپ نے یہاں پہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے. تو سو مین سگنیفیکینس اس کی اگر ہم کرکس میں دیکھ لیں ٹھیک ہے، باقی تو ہے ہی امپورٹنٹ. نیشن اسٹیٹ کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، انڈیویجول کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پاسٹ ایونٹ سے ہم لوگ سبق سیکھتے ہیں ٹھیک ہے، اور پھر فیوچر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو پریزنٹلی جو پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ جو ہے وہ فیوچر پریڈکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. اسکالرس سائنٹسٹ ایسے کرتے ہیں کہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کی ابھی سچویشن کیا ہے ٹھیک ہے، کون سی اسٹیٹ کس حال میں ہے، کچھ ٹائم بعد اس کی کیا کنڈیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے. جیسے کینتھ وارڈس تھا، ایک اسکالر تھا ٹھیک ہے، اس نے بولا تھا کہ ورلڈ جو ہے وہ بائی پولر سے یونیپولر ہو جائے گی ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں ہوئی تھی کہ وہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ایسی انسائٹ پرووائڈ کرتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کہ وہ پریزنٹ پرابلمس کو دیکھ کے فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں ورلڈس جو ہے انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ کیسے مولڈ ہوگا اور کیا کیا چینجز آئیں گی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے سگنیفیکینس بھی کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بیسیکلی فائدہ کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ چیز ہوگی کہ ہم نے اس کو تھیوریٹیکلی اسٹڈی کر لیا ٹھیک ہے. اب ویٹ اچھا ابھی ہم یہاں پہ یہ چیزیں اینڈ ہوگی، یہ اس کو تھیوریٹیکلی اسٹڈی کر لیا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو اسائنمنٹ کے ٹاپک دیے تھے وہ آپ لوگوں نے کیے، جس میں ہمارے پاس 30 ایئر وار تھی، جہاں سے ہسٹوریکل اگر ہم دیکھیں نا ہسٹوریکل ایولیوشن دیکھیں اس کی انٹرنیشنل ریلیشنز کی، تو وہ بیسیکلی 30 ایئر وار سے ہوا کہ 30 ایئر وار ہوئی. پھر اس کے بعد ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا، پھر نیشن اسٹیٹ سسٹم کا ایک آئیڈیا ایمرج ہوا ٹھیک ہے، کانسیپٹ ایمرج ہوا. اس کے بعد پھر ورلڈ وار فرسٹ ہوئی، وہ بھی ایک فیز تھا. پھر ورلڈ وار فرسٹ پھر اس کے بعد لیگ آف نیشن بنی، وہ ایک فیز تھا جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا کانسیپٹ آیا. تو ہر فیز کے ساتھ ایک ایک کانسیپٹ آتا گیا ٹھیک ہے، کہ کیسے کس فیز کے ساتھ ایک نیا انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک نیا کانسیپٹ ایڈ ہوتا گیا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی ٹھیک ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے کر لی ٹھیک ہے. اس کے بعد UN بنی، اور پھر جہاں وہاں تک آپ کی پریزنٹیشن ہوگی. تھوڑا سا ایک بریف سا میں آپ کو اس کا لیکچر دے دیتی ہوں، بریف سا ایکسپلینیشن ذرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آفٹر ورلڈ وار ایک نیا ورلڈ آرڈر آ گیا تھا، مطلب کہ ایک نیا ایرا آ گیا تھا انٹرنیشنل سسٹم میں، وہ کولڈ وار ٹھیک ہے. کولڈ وار بیسیکلی دو اسٹیٹس کے درمیان شروع ہوئی تھی، دو سپر پاور، اس ٹائم دو سپر پاور تھی، ایک USSR اور ایک USA ٹھیک ہے، سوویت یونین اور امریکہ. یہ ایرا بیسیکلی 1945 سے 1990 تک تھا ٹھیک ہے. تو ہوا کیا تھا اس میں کہ دو آئیڈیالوجی ایمرج ہو گئی تھی، ایک کمیونزم تھی اور ایک کیپٹلزم تھی ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی دونوں کا ایک آئیڈیالوجی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کا اکنامک سسٹم تھا، کمیونزم اور کیپٹلزم. کمیونزم بیسیکلی کس کو کمیونزم USSR کی آئیڈیالوجی تھی ٹھیک ہے، سوویت یونین کی، اور کیپٹلزم جو تھا وہ امریکہ کا تھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کولڈ وار بیسیکلی وہ وار ہوتی ہے جس میں آپ کا جو اوپوننٹ ہوتا ہے، آپ اور آپ کا اوپوننٹ ڈائریکٹ بیٹل فیلڈ میں آ کے وار نہیں کرتے ٹھیک ہے، تھرو پروپیگنڈاز، تھرو پراکسی وارز، تھرو ہائپوکریسی ٹھیک ہے. اس طرح آپ وار جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، سر جنگ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، سر جنگ چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو یہ وہ سر جنگ تھی جو USSR کمیونزم اور کیپٹلزم امریکہ کے درمیان چل رہی تھی ٹھیک ہے. تو یہ دو بلاکس تھے. اس ایرا نے دنیا کو دو وار میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. تو آدھی دنیا کمیونزم میں ہو گئی تھی اور آدھی دنیا کیپٹلزم میں ہو گئی تھی. اس کے علاوہ کچھ ایسی اسٹیٹس تھی جنہوں نے دونوں بلاکس کو جوائن نہیں کیا تھا، اور پاکستان نے کیپٹلزم کو جوائن کیا تھا کیونکہ پاکستان بہت ویک تھا. جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت پاکستان کو ضرورت تھی کہ انڈیا کے اگینسٹ کوئی ایسا ہو سپورٹ اس کے ساتھ جو اسے انڈیا کے خلاف سپورٹ کر سکے، اس کی بیک بن سکے ٹھیک ہے. تو اس وقت امریکہ نے اس کو آفر کی تھی کہ ملٹری ایڈ آفر کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی فائنینشیل ہیلپ. تو پھر کیا ہوا کہ پاکستان نے کیپٹلسٹ بلاک جوائن کر لیا. بیسیکلی کیپٹلزم اور کمیونزم دو آئیڈیالوجی یہ ہیں. کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتا، لیس انٹرفیئرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے. پرائیویٹ افیئرز ہوتے ہیں، پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے، پرائیویٹ اکانومی ہوتی ہے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. آپ اپنی طرف سے آپ اپنا بزنس چلا سکتے ہو بغیر گورنمنٹ کی اس انٹرفیئرنس کے, ٹھیک ہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی لے سکتا ہے, پراپرٹی بیچ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی خرید سکتا ہے, کسی بزنس کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہے. لیکن کمیونزم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ ہر چیز میں اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, کوئی چیز بھی پرائیویٹ نہیں ہوتی, ہر چیز گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اور آپ کی جو مطلب کہ یہاں پہ سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہر انسان کو ایکولی پے کر رہی ہوتی ہے, جو کام کر رہا ہو اس کو بھی اور جو کام نہ کر رہا ہو دونوں کو ایکولی پے کر رہی ہوتی ہے. تو کمیونزم کا ایک تھوڑا یہ ڈرا بیک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ڈرا بیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بہت ساری پراکسی وارز کی گئی تھی. یہ پراکسی وارز کا بیسیکلی مطلب یہ تھا کہ دو اسٹیٹس کے درمیان وار ہوتی بیٹل فیلڈ میں, اور ان کو ایک اسٹیٹ کو اگر سپورٹ کر رہی ہوتی امریکہ اور دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا سوویت یونین, ٹھیک ہے. تو اور وہ دونوں آپس میں وار کر رہی تھی, جیسے کورین وار ہوگی, ٹھیک ہے, عراق کویت وار تھی, سوری صرف کورین وار. اس کے علاوہ بھی بہت ساری وارز تھی جن میں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی جو وار تھی اس میں سپورٹ کیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایرا تھا, ٹھیک ہے. زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بس اتنا کافی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کولڈ وار کیا تھا اور پھر پراکسی وار. یہ کولڈ وار ایرا کا پھر 1990 میں یہ چیز ختم ہو گئی تھی, یہ ایرا ختم ہو گیا تھا بائی دی ڈس انٹیگریشن آف USSR, کیونکہ USSR اکانومیکلی اتنا ویک ہو گیا تھا کہ بس وہ بہت ساری آخر میں وہ ختم ہو گیا تھا. ایک بڑی ساری جو سپر پاور تھی وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی تھی کافی ساری اسٹیٹ میں, اور ابھی وہ رشیا ہے, ٹھیک ہے. تو کلاس یہ آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو.